السلام علیکم. حمد و ثنا ذات لم یزل لا یزال پہ اور درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج جو بیان ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بیچ کا جو 63 سال کا وقت گزرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 63 سالہ زندگی جو گزاری، وہ 63 سالہ زندگی میں پیدائش سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے. ہمیں اس 63 سالہ زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ کس طریقے سے ایک مومن کی، ایک کلمہ گو کی زندگی ہونی چاہیے. 63 سالہ زندگی کا بیان ظاہر ہے کہ چند لمحوں یا چند منٹوں میں نہیں ہو سکتا. کوشش میں آپ کو یہ کروں گا بتانے کی کہ جہاں تک ہو سکے زندگی کی جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو روز مرہ کی زندگی میں شامل رہتی ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک بات یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فطرہ، یہ جو 5 فرض کیے گئے ہیں، اگر اس کو پورا کر لیا تو ہم مکمل مسلمان ہو گئے. میرے خیال سے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام ایسی چیزیں جسے ہم کنبہ پروری کہتے ہیں، جسے ہم یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کہتے ہیں، وعدے کی پابندی، کاروباری لین دین، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت، مختلف چیزیں ہیں. اگر ان چیزوں کی زندگی میں ضرورت نہ ہوتی تو میرے خیال سے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو حرم کعبہ میں یا مسجد نبوی میں ساری زندگی عبادت کے ساتھ گزار دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب کچھ کیا. کیا کچھ کیا وہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ تھی کہ حضرت آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز پیشتر کا جو وقت بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ وہ زمانے میں مجھے ایک عجب سی خوشبو محسوس ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ درخت میرے ساتھ چل رہے ہیں، پہاڑ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ کون سی نعمت میری گود میں آنے والی ہے. اور چند روز کے بعد وہ وقت آیا جب 12 ربیع الاول کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کی گود میں تشریف لائے. آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ کو یہ بشارت ہوئی تھی کہ جو فرزند آپ کو تولد ہوں ان کا اسم گرامی محمد رکھا جائے. یہ بے مثل بے نظیر نام ہے. یہ وہ نام ہے جس پہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. اور درود کی چھوٹی سے چھوٹی صورت یہ ہے کہ اگر محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا جائے تو آپ ثواب کے حقدار ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے چند روز پہلے، یہ پتہ چلتا ہے ہمیں حدیث کی کتابوں سے کہ چند روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، وہ اس وقت حرم کعبہ میں طواف کر رہے تھے. ان کی خدمت میں اطلاع بھیجی گئی کہ حضرت آمنہ کے فرزند انجمن تولد ہوئے. حضرت عبد المطلب فوراً گھر تشریف لائے، اپنے پوتے کو ہاتھوں میں لیا، حرم کعبہ میں لے گئے اور وہاں دعائیں کی. عام طور پہ لوگوں کی سوچ یہ کہتی ہے کہ جس بچے کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے چند روز بعد ہو جائے، وہ یتیم بچہ دنیا میں کیا کرے گا. ان اللہ رب العزت کی شان کا اندازہ کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم کون کون سی نعمتیں اللہ کی دیکھیں اور اس کے اوپر اس بات کا احساس کریں کہ ہاں اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو دنیا میں ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. 5 یا 6 برس تک کی جو عمر تھی بچپن کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کے ساتھ گزری. دنیا میں 8 خواتین ایسی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے آخری رسول کو اپنا دودھ پلایا. 8 برس کی عمر سے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں. یہ تو وہ ذات اقدس تھی جسے آگے چل کر اپنے منہ کا نوالا بھی دوسروں کو دینا تھا. یہ تو وہ ذات اقدس جسے پہلے ہی دن سے ان اللہ مع الصابرین پہ یقین تھا، جسے پہلے ہی دن سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہ یقین تھا. آپ زیاد کی پہاڑی پہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتے ہیں. یہی کوئی 15 برس کی عمر میں کپڑے کی ایک دکان میں ملازمت کرتے ہیں، اور 20 یا 21 سال کی عمر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو خود اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. اور اس بڑے پیمانے پہ وہ کاروبار ہوتا ہے کہ آج کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت امپورٹ اور ایکسپورٹ کا نظارہ دیکھنے کو ملا.
مکے میں جب آپ کی شہرت بڑھنے لگی، آپ کے کاروبار کا چرچا ہونے لگا، تو ایک مکے کے بہت بڑے گھرانے سے یہ تجویز آئی کہ آپ شراکت میں ہمارا بھی مال لے جائیں اور اس میں حصے دار ہوں۔ یہ تجویز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 برس کی ہوئی، تب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا پہلا نکاح ہوا۔ جو کچھ بھی میں آپ کو یہاں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں آپ کو خود اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ایسے ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں، جسے اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، تمیز دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں صاف طور پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 12 نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ وقتوں میں ملا کے 12 بیویاں تھیں۔ آج کے دور میں اگر کسی عورت کی شادی ہو اور شادی کے کچھ سال گزر جانے کے بعد یہ پتا چلے کہ ابھی تک اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو یا تو وہ خود اللہ توبہ یا تو وہ خود اللہ سے بدگمان ہو جاتی ہے، اور یا پھر سسرال یا اور ملنے جلنے والے کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ابھی تک تمہارے اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے اللہ رب العزت نے کی، اور اللہ رب العزت کی کیا معاملات ہیں، کس بندے کے لیے اللہ نے کیا بہتر سوچا ہے، یہ کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں تھیں، جن میں سے 11 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں، یعنی 11 بیویوں سے اللہ کے رسول کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ صرف اور صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیوی تھی، ان سے 6 بچے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے یہاں ایک بیٹے تولد ہوتے ہیں جن کا نام قاسم، ابو القاسم رکھا جاتا ہے، چھوٹی ہی عمر میں وہ انتقال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام زینب ہے، اور یہ زینب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہیں۔ اسی درمیان آپ کے یہاں ایک اور بیٹے تشریف لاتے ہیں دنیا میں جن کا نام عبداللہ ہے، طیب و طالب ان کا لقب ہے، اور کچھ وقت ایسا گزرتا ہے جب چھوٹی ہی عمر میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر کسی کے گھر میں بچے ہوں اور اتنی جلدی جلدی دنیا سے رخصت ہوں تو آدمی سب سے پہلے اللہ سے شکوہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول ان اللہ مع الصابرین پہ یقین کرنے والے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے تو ابو جہل دوڑتا ہوا حرم کعبہ میں آتا ہے اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ آج عبداللہ کا انتقال ہوا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یہاں سے ختم ہوئی۔ لیکن یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج ابو جہل کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے رہے گی۔ اس کے بعد آپ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام رقیہ ہے۔ رقیہ کے بعد حضرت بی بی فاطمہ، اور ان کے بعد حضرت ام کلثوم۔ یہ 6 بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی عمر بڑھتی ہے، اور کاروباری دور سے نکلنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوتے ہیں۔ 40 برس کا وہ وقت ہے جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ اب امت مسلمہ کو کتاب ہدایت ملنے والی ہے، یعنی اب جو 23 برس کی زندگی بچی ہے، اس 23 برس کی زندگی میں وہ کتاب ہدایت جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، وہ اس 23 برس کے عرصے میں آہستہ آہستہ جیسی جیسی ضرورت انسانیت کو محسوس ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن مجید دنیا میں آتا ہے۔ یہ وحی کی صورت میں آتا ہے، اور وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ وحی کی پہلی صورت یہ ہے کہ فرشتہ نبی کے دل میں آواز حق کو پھونک دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ دوسری صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کسی حجاب سے آواز حق کو سن لیتا ہے۔ کوہ طور پر یہ صورت حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آئی۔ اور تیسری صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ فرشتہ خود نبی کی خدمت میں حاضر ہو اور اللہ کے کلام کے الفاظ پڑھائے۔ یہ شرف حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ شرف حاصل ہوا، اور لڑکیوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔
غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ ہیں۔ اس طریقے سے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مکہ شہر جہاں پر برائیاں انگڑائیاں لے رہی تھی، جہاں پر برائیوں کا سیلاب تھا، جہاں پر برائیوں کا سمندر بہ رہا تھا، وہاں پر ایک تنہا شخص جو اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کے پیغام کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور دھیرے دھیرے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اور اس تبلیغ کے دوران بہت دشواریاں، بہت تکلیفیں، بہت پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ آج کے دور کا کوئی بھی انسان جس کے اوپر ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ فوراً اللہ سے بدگمان ہونے لگتا ہے۔ لیکن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح سے ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے یہ سمجھیں کہ ہم اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دین کے معاملے میں آگے چل رہے ہیں، اور تکلیفیں اور پریشانیاں اگر آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اس میں اللہ کی کیا بہتری ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ طائف کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، تو طائف کے معاملات یہ ہیں کہ طائف کے لوگ اپنے بچوں اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد اس طرح سے ظلم کرتے ہیں کہ پتھر آپ کے اوپر چلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے اس طرح سے مارتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے جو خون نکلتا ہے وہ بہتا ہوا پیروں میں اس طرح سے پہنچتا ہے کہ جوتوں کے اندر خون ایسے جذب ہو جاتا ہے کہ جوتے بالکل پیر اس میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اللہ کا بیان کرتے ہوئے جب طائف سے باہر نکلتے ہیں، اور بستی سے باہر نکلنے کے بعد ایک جگہ پر ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اگر حکم دیں تو یہ دو پہاڑوں کے بیچ جو طائف کی بستی ہے، ہم ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں کہ یہ بستی ہی ختم ہو جائے گی۔ میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا چل رہا ہوں کہ ہمیں لمحہ لمحہ نصیحت لینا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر ہمیں یا آپ کو کوئی ایک تماچا مار دے، یا ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے، یا ہمیں تکلیف پہنچا دے، تو ہم سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس شخص سے بدلہ لیں اور کس درجہ ہم اس سے بدلہ لیں۔ لیکن اللہ کے رسول کے دل میں تو بدلے کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ جس وقت پہاڑوں کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو میں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے یہ بستی ختم کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے اس پہاڑوں کو ملا کے یہ بستی کو ختم کر دیا گیا تو پھر ایمان کون لائے گا؟ یہ ناسمجھ ہیں، یہ نادان ہیں، انہی کی نسلیں تو آگے چل کے ایمان لائیں گی۔ اس طریقے سے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے آگے وقت گزرتا ہے، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد یہی کوئی 2.5 برس کا عرصہ ایسا گزرتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی دوسری وحی کا نزول نہیں ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پریشان رہا کرتے تھے، اور پریشانی کی ایک عجیب سی کیفیت ہوا کرتی تھی، اور اس میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ سوخ تارین اپنے مکان سے نکلتے ہیں، 3 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، جبل نور کی چوٹی پہ جا کھڑے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں کہ ایسی زندگی سے کیا حاصل کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو۔ یہ موقع ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پہ وحی کا نزول ہوگا۔ یہ طمانینت و سکینت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے، اور حجرے میں تشریف لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دینا، اور اس چادر کو اوڑھ کے لیٹنے کے بعد دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چادر میں لپٹنے والے اب آپ اٹھیے، دنیا کو ڈرائیے، بتائیے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بتوں سے دور رہیے جس طرح کہ اب تک آپ ان سے دور رہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں کو سننے کے بعد وہ آواز حق جو دل سے نکلتی ہے اور دل پہ اثر ہوتی ہے، اس آواز کو سننے کے بعد ارے یار آواز حق کو سننے کے بعد وہ مکے میں وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آواز حق دل سے نکلتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے قلب پہ اثر کرنا شروع کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ مکے کے اندر لوگوں کے دل پہ جب یہ بات اثر کرتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے مسلمان ہونا شروع کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ایمان لانا شروع کرتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو بہت اہم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سب سے چہیتے چچا جو عمر میں بھی تقریباً آپ کے برابر کے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے کچھ روز کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب خطاب کے بیٹے عمر کے دل پہ کچھ اثر ہوتا ہے. وہ اپنی بہن کی زبان سے جب سنتے ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے سنی ہوئی باتوں کو تو ان کے دل پہ کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور ایک عجیب سا منظر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت غصے میں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کچھ عجیب سے ارادے سے اللہ کے رسول کے گھر کی طرف چلتے ہیں. دار ارقم میں یہ گھر ہے اور دور سے ان کو آتا ہوا دیکھنے کے بعد حضرت بلال جب وہ نزدیک آ جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے, کہاں سے آئے ہو. تو حضرت عمر کی زبان سے صرف ایک ہی الفاظ نکلتا ہے کہ جاؤ اور جا کے اللہ کے رسول سے یہ کہہ دینا کہ خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے. حضرت عمر کی تو شہرت اس وقت مکے میں دور دور تک مشہور تھی. ذہنی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایسے شخص کا جو ایمان والا نہیں تھے, ایسے شخص کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک عجیب سی ہلچل مچنا تھی. اور حضرت بلال جب اندر کی طرف آتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آ جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. جب حضرت بلال بتاتے ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر آئے ہیں تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ کہتے ہیں کہ آنے دو, اگر دل میں کوئی برا خیال ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. حضرت امیر حمزہ وہ دلاور کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے میدان جنگ میں نکلتے تو بڑے بڑے سورما منہ پھیر دیا کرتے. اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشاں پشیمہ قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو. اور یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ہم تو آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرنے آئے ہیں. یہ جملہ سننا تھا کہ وہاں پر موجود مسلمان اللہ اکبر کا ایسا بلند نعرہ لگاتے ہیں کہ صفا و مروہ کے دل دہل جاتے ہیں. یہ موقع تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ ہم حق پر نہیں ہیں. ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ یقیناً ہم حق پر ہیں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم علل اعلان حرم کعبہ میں چل کر نماز ادا کریں. اللہ کے رسول اس خیال کو پسند فرماتے ہیں. اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 کی ہوتی ہے. 20 کی دو ٹکڑیاں بنائی جاتی ہیں. ایک ٹکڑی کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اور دوسری ٹکڑی کے سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ 40 مسلمان حرم کعبہ میں تشریف لاتے ہیں. 20 کی ایک ٹکڑی نماز ادا کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور دوسری ٹکڑی اس کی حفاظت کرتی ہے. اور آج پھٹی ہوئی آنکھوں سے مشرکین مکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ یہ علل اعلان بارگاہ خداوندی میں سرو سجود ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ مکے کا وہ دن کہ جب 40 مسلمان کل دنیا میں تھے اور ان 40 نے اس جگہ پر جا کر جب نماز ادا کی ہے تو 20 نماز پڑھ رہے تھے اور 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور آج آپ مکہ شریف میں جا کے وہی جگہ دیکھیے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام حق کی تبلیغ کی اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ آدمی بیک وقت وہاں پر نماز پڑھتا ہے. آہستہ آہستہ مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم بڑھتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ سوچنا پڑا کہ اب ہمارا مکے میں رہنا. حالانکہ اس کے بیچ میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں 2 وقت کی نمازیں لوگ پڑھا کرتے تھے. ایک فجر کی, دوسری مغرب یا عصر یا مغرب کی, کیونکہ کوئی فرض مسلمانوں پہ نہیں تھے. اس موقع پر معراج کا واقعہ آتا ہے. بہت تفصیلی واقعہ ہے, وہ ہم کبھی تفصیل سے آپ کو پھر بتائیں گے. معراج کے واقعے میں بس اتنا بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلایا اور امت مسلمہ کے لیے تحفتاً 5 وقت کی نمازیں فرض کر کے بھیجا ان کو. یہ وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں. مکی زندگی میں صرف اور صرف نماز کا فرض ہوا, باقی حج, روزہ, زکوٰۃ, فطرہ یہ مدنی زندگی میں ہوئے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب بے انتہا مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کیا تو یہ طے ہوا کہ مدینہ جو ایک کھلا شہر ہے وہاں پر آہستہ آہستہ جو مکے کے مسلمان ہیں یہ ہجرت کر کے وہاں پہ جائیں.
آہستہ آہستہ مکے سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں نے وہاں جانا شروع کیا، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنا مال چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے آہستہ آہستہ لوگ نکلنے لگے۔ اور ایک دن وہ آیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کے گھر سے باہر نکلے کہ ہے کوئی جو مجھے روکے یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے، اور بڑی شان سے وہ مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے، یہاں پر بھی بہت سی تفصیلی ہے، کہ کچھ ایسا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آہستہ آہستہ ہجرت ہو رہی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مشرکین مکہ کے سردار اس بات کو طے کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جانباز سپاہی چنا جائے اور بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کر دیا جائے۔ خدا نخواستہ ان کی جو نیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رخصت کرنا چاہتے تھے دنیا سے، لیکن جو اللہ کا محبوب ہو اس کے لیے کیا چیز مشکل ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات آپ کے قلب پہ یہ بات القاء ہوئی اور آپ نے اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ اور مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی نیت کے اوپر اتنا یقین کرتے تھے کہ اپنے گھر کے جو ان کا زیورات تھے یا جو مال تھا، جو امانتیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ہے کتنی عجیب سی بات کہ مسلمان کی کیا پہچان تھی؟ وہ امانتیں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے کے اور وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلتے ہیں اور رات کی تاریکی میں جب آپ اپنے گھر سے نکل کے غار میں پہنچتے ہیں تو صبح کا سورج نکلنے کے بعد مکے میں ایک عجیب سا ادھم مچتا ہے اور چاروں طرف یہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے انعامات دیے جائیں گے، یہاں تک کہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں لگ جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ اس زمانے کا ایک بہت مانا ہوا کھوجی تھا جس کی دور دور تک شہرت تھی کہ وہ بہت دور اندیش ہے، اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اسے بلایا گیا اور اس کو بتایا گیا۔ اور وہ چونکہ اس دور کا مانا ہوا کھوجی تھا، لہذا قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ غار تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کوئی غم نہ کرنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مکڑی کا جالا اس غار کے دروازے پہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ جب وہ کھوجی مشرکین مکہ کے ساتھ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں پہنچتا ہے تو یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کوئی ہوگا، کیونکہ تازہ مکڑی کا جالا تھا اور تازے گھونسلے میں انڈے رکھے ہوئے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد یہ جو راستہ تھا یہ شام کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ مکے میں اگر آپ جا کے آپ دیکھیں اور اس غار کو آپ دیکھیں تو یہ شام کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ تو اور بھی مشرکین نے مکہ کو یہ یقین ہوا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے جا رہے تھے، اس راستے پہ نہیں ہوں گے، اور وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ہجرت کا، اور آپ اس غار سے نکل کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اونچی سی ایک پہاڑی سے کھڑے ہو کے مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، مگر کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب سفر شروع ہوتا ہے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے، تو اس میں راستے میں 2 واقعے ہوتے ہیں، ایک واقعہ سراقہ کا ہے اور ایک ام معبد کا ہے۔ سراقہ جو 100 سرخ اونٹوں کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پیچھے کی طرف چلتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کوئی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھوڑ سوار بہت نزدیک آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رخ پلٹ کے جب پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ حیرت انگیز موقع ہے کہ وہ جگہ جو پتھریلی جگہ تھی، جہاں پتھر تھی، وہاں پورا کا پورا دوڑتا ہوا گھوڑا پتھروں میں دھس جاتا ہے، اور سراقہ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ وہاں سے لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک واقعہ ہے ام معبد کا۔ ام معبد کا گھر ہے جہاں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، ام معبد گھر پر نہیں ہے، اس کی بیوی گھر پر ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کچھ کھانے کو ہے، لیکن وہاں تو ویسے ہی کئی دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر تو اس وقت کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ایک بکری اس کے یہاں بندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس بکری سے کچھ دودھ میں لے سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بکری دودھ نہیں دیتی۔
آپ نے فرمایا کہ تم مجھے ایک پیالہ دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا جب دودھ دھونا شروع کیا تو چند لمحوں میں دیکھا کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ ام معبد کی بیوی پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیالہ دیا، انہوں نے جی بھر کے پیا۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دعا، پھر پیالہ بھر گیا اور آپ نے ام معبد کی بیوی کو دیا، وہ بھی کئی دنوں کے فاقے کی تھی، اس نے بھی جی بھر کے دودھ پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دودھ دعا۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ تقسیم کرنے والے کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے۔ اس طریقے سے ام معبد کا یہ واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ 13 دن کا تقریباً یہ سفر ہے۔ آج مکے سے مدینے کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ ایئر کنڈیشن بس اور ٹیکسی سے ہی پورا ہوتا ہے، جو تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور ریگستانی علاقے کی تپتی ہوئی دھوپ میں 13 دن تک کا سفر طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بستی کی طرف پہنچتے ہیں۔ مدینے میں پہلے سے اس بات کی اطلاع تھی۔ مدینے کی بستی سے کچھ پہلے ایک جگہ ہے قبا کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کرتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، اور وہاں سے قیام کے بعد جب آپ مدینہ منورہ کے لیے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ کے قیام کی مسرت میں یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے؟ اللہ کے رسول اس خیال کو پسند کرتے ہیں۔ احد کی پہاڑی سے ایک پتھر لے کر قبلے کی سمت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے داہنی طرف پتھر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے داہنی طرف پتھر رکھو، اور جو صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں ان کو اس حد تک حکم دیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول کے ذہن میں تھی۔ جب داہنی طرف کے پتھر پورے ہوتے ہیں تو بائیں طرف پتھر رکھوائے جاتے ہیں۔ اس طرح مسجد قباء کی حد بندی پتھروں سے ہوتی ہے، وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تعمیر ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ ارض موعودہ سے جب مصر کے لیے چلے ہیں تو ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے امتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تابوت سکینہ کو کسی چٹان پہ رکھنا اور تابوت سکینہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جس میں بنو نجار کے بزرگوں کی نشانیاں تھیں، اور جب وہ جس چٹان پہ وہ رکھا جاتا ہے، تابوت سکینہ کو جس چٹان پہ رکھ کے نماز ادا ہوتی ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ بنتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک سے تعمیر کی ہوئی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے چلتے ہیں تو اس وقت مدینہ شریف میں موجود صحابہ اکرام کی ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کئی دن پہلے سے اونچی اونچی پہاڑیوں پہ، درختوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ دور سے ہمیں دکھ جائے کہ اللہ کا رسول ہمارے یہاں مہمان بننے کے لیے آ رہا ہے۔ اور چند روز کے بعد وہ موقع آتا ہے جب دور سے دکھتا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، درختوں سے کود پڑتے ہیں، پہاڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور استقبالیہ ترانے گاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہر صحابی کی صرف اور صرف ایک ہی حسرت تھی جو انگڑائیاں لے رہی تھی کہ اللہ کا رسول ہمارا مہمان ہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ اس موقع پر ایک عجیب سا منظر تھا کہ اللہ کے رسول کن کا دل توڑتے اور کسی ایک کے گھر کیسے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ وہ قصوہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور صحابہ اکرام حسرت بھری نگاہوں سے اس اونٹنی کے اٹھتے ہوئے ایک ایک قدم کو دیکھ رہے۔ وہ اونٹنی کچھ دور چلنے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھتی ہے۔ یہ بنجر باڑا تھا، یہ بنجر زمین تھی۔ اس اونٹنی کا وہاں پر بیٹھنا تھا کہ صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور قدموں پہ گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ تو میری قسمت میں تھا کہ اللہ کے رسول میرا مہمان ہو، کہ اس باڑے سے سب سے نزدیک میرا مکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین کس کی تھی جہاں میری اونٹنی بیٹھی؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی یہ زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ زمین آپ کی خدمت میں نذر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول یتیموں کی زمین مفت کیسے لے لے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اسے قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں۔ 10 دینار اس کی قیمت مقرر۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ 10 دینار اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا نقشہ بنایا۔ دنیا کے نقشے پہ پہلے آرکیٹیکٹ دیکھنے کا موقع ملا ہمیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے دست بازو پہ بھروسہ کرو، آؤ ہم خود مل کے اس مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا رسول کرتے کے دامن میں مٹی اٹھا اٹھا کے لاتا، اللہ کا رسول کرتے کے دامن میں مٹی اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، اور صحابہ اکرام ان کے ساتھ آواز سے آواز ملاتے ہیں، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں آج مدینے میں اس جگہ پر جا کے آپ دیکھیں جہاں مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے رسول نے کی تھی، ایک اندازے کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں پورے مدینے شہر کی آبادی جتنے حصے میں تھی، آج اتنے حصے میں صرف اور صرف مسجد نبوی ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو گئی تو اب یہ ہوا کہ اب نماز کے لیے نمازیوں کو کیسے بلایا جائے۔ آج تقریباً مسلم علاقوں میں ہر گھر میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت 3 4 مسجدوں سے اذان کی آواز اس طرح سے آتی ہے کہ ہم بے پرواہ ہو کے اس اذان کو سنتے ہیں، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چند لوگ ایسے ہیں جو اذان کی آواز سن کے مسجد کے لیے چلے جاتے ہیں، ورنہ کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس اذان کی فضیلت کیا ہے وہ آپ سنیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جب یہ ہوا کہ کیسے بلایا جائے، تو چونکہ امت کے ہر مسئلے پر یہ حکم ہے کہ بیٹھ کے اور اس کے لیے مشورہ کیا جائے، آپ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ دف بجایا جائے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو رومیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس پھونکا جائے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال اس وقت کوئی بھی راستہ ایسا نہیں نکلا جس پہ یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ بات طے ہوئی۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی صحیح نتیجہ سامنے نہیں آتا، بلال سے کہو کہ مدینے کی ان گلیوں میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگائیں۔ اس واقعے کے 1 یا 2 دن گزرے ہوں گے، فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا موقع تھا جب عبداللہ ابن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف پہنچتے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ عبداللہ ابن زید انصاری عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ سویا کچھ جاگا سا تھا کہ میں نے ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ناقوس بیچتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہ بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بیچ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ ایک ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کو بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ تو اس ناقوس بیچنے والے نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں؟ اور پھر اس نے مجھے کلمات اذان پورے سنائے۔ یہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بلا مبالغہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ دوسرے دن، اس واقعے کے دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے یہی اذان کے کلمات اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ بلال اونچی آواز والے ہیں، انہیں اذان سکھائی جائے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار پہ اللہ کے رسول کے حکم پر حضرت بلال چڑھتے ہیں، اور پہلی بار دنیا میں اذان کے کلمات مؤذن بارگاہ نبوی کی آواز میں سنائے جاتے ہیں۔ یہاں سے اذان کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور تمام فرائض اس میں آتے گئے۔ اب جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اہمیت کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی اہمیت کو بہت زور دے کے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ وعدہ کسی بھی سطح پہ ہو، آج کے دور میں میرے خیال سے ہم لوگوں کے بیچ میں ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی وعدہ کر لو، کسے پورا کرنا ہے، لیکن وعدے کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ تو اس وقت ہوگا جب آنکھ بند ہوگی، جب حساب کتاب کا وقت ہوگا۔ وعدے سے متعلق کچھ حدیثیں ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ مدنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے خالہ زاد بھائی عبداللہ جو کافی چھوٹی عمر کے تھے، گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ آپ نے سنا کہ آپ کے خالہ اپنے بیٹے کو آواز دے رہی ہیں کہ اے عبداللہ تو جلدی گھر آ، میں تجھے ایک اچھی چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ اے خالہ جان وہ کیا اچھی چیز ہے جو آپ عبداللہ کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی خالہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول
آپ اللہ کے رسول ہیں، مقام محمود کے مالک ہیں، ہماری قسمت کی آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں. میں یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ جلد سے جلد گھر واپس آ جائے اور آپ کے قدموں میں بیٹھے تاکہ وہ کچھ فیض حاصل کر سکے. ہاں، میرے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ اگر میرا بچہ میری آواز سن کے فوراً آ جاتا ہے تو میں اسے ایک کھجور دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ جان، یہ آپ کے دل کے کسی کونے میں جو خیال ایک کھجور دینے کا آیا تھا، یہ کوئی معمولی خیال نہیں تھا. آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنے بچے کو کھجور دیں. یہ کتنی باریک سی بات تھی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آج کی دور کی زندگی میں ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں. حضرت یمان اور حضرت حذیفہ یہ مدینے میں رہا کرتے تھے. ایک کاروبار کے سلسلے میں یہ مکہ تشریف لائے. یہاں جب یہ پہنچے تو انہوں نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ مکے میں تو گھر گھر لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب وہ وقت قریب آنے والا ہے جسے قرآن یوم فرقان کے نام سے جانے گا، یعنی جنگ بدر کی یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ جلد سے جلد اپنا کام پورا کرتے ہیں اور کام پورا کرنے کے بعد واپس مدینے کے لیے جب نکلتے ہیں تو مکے کے جو بارڈر ہوتے ہیں، حد پہ جا کے جب وہ پہنچتے ہیں تو چند نوجوان جو کوڑے برساتے ہوئے گھوم رہے تھے وہ انہیں روک لیتے ہیں. عام طور پہ شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو شہروں کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے اور شہر کے باہر والے راستوں کے اوپر جانچ شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مکے کے وہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے آپ یمان اور حذیفہ دونوں کو روکا اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ دونوں باپ بیٹوں نے کہا کہ ہم تجارت کے سلسلے میں مکہ آئے تھے، ہمارا کام پورا ہو گیا، ہم واپس مدینہ اپنے گھر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ، تم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں گھر گھر لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم کچھ ہی دنوں میں تمہاری بستی پہ غارت ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسے میں ہم تمہیں وہاں بھیج کر اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، لہذا تم اب مدینہ نہیں جا سکتے. یہ یمان اور حذیفہ باپ بیٹے کا دل تو ٹوٹ کے چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ مدینہ پہنچ جائے، لیکن جب کوئی صورت نہ نکلی تو آپ غور کریں کہ یہ باپ بیٹوں نے اس وقت مشرکین مکہ سے وعدہ کیا کہ کل جب صف جنگا میں آپ ہمارے مدینے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئیں گے تو ہم باپ بیٹے لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. اتنے حیرت کی بات ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، جو مسلمانوں کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ جانتے تھے کہ اگر مومن وعدہ کر رہا ہے تو یہ پتھر کی لکیر ہے. اس زمانے کے مسلمان کی یہ پہچان تھی کہ اگر اس نے کسی چیز کا وعدہ کیا تو یہ پتھر کی لکیر ہے. جنگ بدر سے پہلے کا کچھ واقعہ تھا. اخلص ابن شریق نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ تنہائی کا موقع تھا، اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری اور اللہ کے رسول کی لڑائی ہے، وہ بڑے زور دے کے لڑائی ہے، یہاں میرے اور تمہارے سوا اس وقت کوئی نہیں ہے، کسی بات کی پردہ پوشی نہ کرنا، جو سچ ہو وہ مجھے بتانا. یہ بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے؟ وہ ابو جہل جو دشمن خدا تھا، دشمن دین خدا تھا، دشمن رسول خدا تھا، جس کے سینے میں نفرت کا کالا دھواں تھا، جس کی سانسوں میں سانپوں کی پھنکار تھی، اس موقع پر کہہ گیا کہ جو دل کی بات پوچھتے ہو تو محمد سچے ہیں. یہ پہچان ہوا کرتی تھی مسلمان کی. آج یہ چیزیں ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک یہودی پیشوا جو تورات اور انجیل پڑھا کرتے تھے، تورات کے آخر میں یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ اللہ کا جو آخری رسول ہوگا وہ اپنے وعدے کا شدت سے پابند ہوگا، اس کا حلم اس کے غصے پر حاوی ہوگا، وہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہوگا، وہ دوسروں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہوگا، دل میں بغض نہیں رکھنے والا ہوگا، وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہوگا، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. اللہ کے رسول نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. ہمارے سامنے اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہم اس کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ ہٹے کٹے ہو مانگنے آ گئے، یا تم کوئی کام کیوں نہیں کر سکتے. یہ سب کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کبھی کسی سائل کو نہیں کیا. زید ابن سہانہ ان کا نام تھا جو یہودی پیشوا تھے. جب انہوں نے تورات میں یہ چیزیں پڑھی تو ان کے دل پہ کچھ الگ سی کیفیت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم چل کے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چہرے مبارک کو دیکھنے کے بعد کچھ عجیب سی کیفیت ہوئی کہ جس کو دیکھنے کے بعد دل کچھ اس طریقے سے ہوا کہ دل نے یقین کر لیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں. لیکن زید ابن سہانہ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک امتحان ضرور لوں گا اس بات کا کہ واقعی تورات میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ اللہ کے رسول میں موجود ہیں یا نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص سامنے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، ہمارے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے قبیلے کے لوگ اس وقت ایک زبردست آفت ناگہانی سے گزر رہے ہیں. ہم کو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمارے قبیلے کے لوگوں کی کچھ مدد کر سکیں تو کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، ہمارے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے قبیلے کے لوگ اس وقت ایک زبردست آفت ناگہانی سے گزر رہے ہیں، ہم کو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمارے قبیلے کے لوگوں کی کچھ مدد کر سکیں تو کر دیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کیا۔ زید ابن ثانہ نے یہ مناسب موقع سمجھا اور آگے بڑھ کے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس اس وقت سونا ہے اور ہم آپ کو 40 مسقال سونا دینے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہوگی کہ اس کے بدلے مدینے کے فلاں نخلستان کی اتنی کھجوریں آپ مجھے فلاں وقت تک دیں گے۔ اللہ کے رسول جو بہرحال اس قبیلے کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، 40 مسقال سونا لے کے اس قبیلے کے اس شخص کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے وہاں کے حالات بہتر کرو۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کیا ہمیں یہاں سے نصیحت نہیں ملتی کہ اگر ہمارے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند کھڑا ہے، کوئی ہم سے مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول نے تو قرض لے کے اس کی مدد کی تھی، ہم اپنی جیب سے نکال کے نہیں دے سکتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال اس قبیلے کے اس شخص کی مدد کر دی، اور اس واقعے کے بعد زید ابن ثانہ اس تلاش میں رہنے لگے کہ کوئی موقع ایسا آئے جس میں اللہ کے رسول کا امتحان لوں۔ کچھ عرصہ اس بات کو گزرا تھا، ابھی وہ میعاد پوری نہیں ہوئی تھی جو طے ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ ایسا گزرا تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے۔ بھری بھیڑ میں ایک گھنی علاقے والی بستی کی جو جگہ تھی جہاں پہ کافی مجمع رہا تھا، دکانیں تھیں، بہت سے لوگ تھے۔ اچانک زید ابن ثانہ کہیں سے نکل کے سامنے آ گئے اور انہوں نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا۔ یہ صرف غصہ دلانا چاہتے تھے۔ دامن پکڑنے کے بعد چلا کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم کے گھرانے کے لوگوں کی عادتیں یہی ہیں کہ وہ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کی خلافی کر دیتے ہیں، اپنا وعدہ نہیں پورا کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک مجھے مدینے کے اس نخلستان کی کھجوریں نہیں دیں۔ یہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت۔ انہوں نے کہا کہ اے گستاخ، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو میعاد کی وقت پوری ہو گئی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی جو تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی آواز میں دامن پکڑ کے کہا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں نہ ہوتے تو میری تلوار اس وقت تیری گردن کو تیرے جسم سے الگ کر دیتی۔ ظاہر ہے ان کی محبت جس حد تک تھی یہ کہنا مناسب تھا ان کا، لیکن آج اگر ہمارے ساتھ کوئی سڑک پہ ایسی بات ہو اور ہمارا کوئی قریبی دوست ہماری پیروی کرتے ہوئے یہ بات کہہ دے تو ہم سب سے پہلے اس کی پیٹھ ٹھوکیں گے، سب سے پہلے یہ یقین کریں گے یہ سچا ہمدرد ہے ہمارا جو ہمارے وقت پہ کام آیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ان سے اس لہجے میں بات کرو گے، جاؤ ان کے ساتھ اور ان کو ابھی جا کے مدینے کے اس نخلستان کی کھجوریں دے دو۔ زید ابن ثانہ سے کہا کہ عمر تمہارے ساتھ جائیں گے اور کھجوریں دیں گے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دیا کہ عمر، ان کی جتنی میعاد طے ہوئی تھی اتنی کھجوریں دینے کے بعد کچھ کھجوریں انہیں اور دے دینا۔ یہ موقع تھا کہ زید ابن ثانہ وہیں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ کھجوریں آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو تم سے طے تھا معاملہ اتنی کھجور تو ہم کو دینی تھی، لیکن ابھی عمر نے تم سے جس لہجے میں گفتگو کی اس سے تمہارے دل پہ جو میل آیا ہوگا میں اسے دھونا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ کھجوریں زیادہ دے رہا ہوں۔ موقع تھا کہ زید ابن ثانہ دوڑتے ہوئے خدمت نبوی میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے تو تورات میں جو نشانیاں پڑھی تھی کہ اللہ کا رسول وعدے کا پابند ہوگا وہ میں نے دیکھ لیا، میں نے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ کا رسول اپنے اوپر اپنے غصے پہ قابو رکھنے والا ہوگا، میں نے اس طریقے کی حرکت صرف اس لیے کی کہ آپ کا دیکھا جائے کہ غصہ کس حد تک ہے، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آپ انصاف پسند ہوں گے تو میں نے دیکھ لیا، مجھے کب فکر ہے کہ کھجوریں مجھے ملے، میں تو صرف تورات میں جو نشانیاں آپ کی تھیں ان کو پڑھنا چاہتا تھا۔ اور اسی وقت وہ ایمان لے آئے، اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب ہے اور مشرکین مکہ ایک بڑا لشکر لے کر میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور یہاں پر مسلمانوں کو بھی اب یہ حکم ملا ہے کہ اب انہیں حکم ہے، اجازت ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے تلوار اٹھائیں جنہوں نے ان لوگوں پر بہت ظلم کیا۔ میں اس بات کا ذکر صرف اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم پہ کوئی مشکل پریشانی یا کوئی برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کوششوں میں لگتے ہیں کہ کون شخص ایسا ہے جو ہماری مدد کر دے، یا تو کوئی سرمایہ دار ہم ڈھونڈتے ہیں، یا کوئی رسوخ والا ہم ڈھونڈتے ہیں، یا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے مسئلے میں پڑھ کے ہمارا مسئلہ حل کرا دے۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی بات ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب جو صرف اور صرف اللہ کے حکم پہ ہی چل رہے تھے، میدان بدر کی لڑائی سے پہلے والی رات میں پوری رات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اور رونے کی شدت اس طرح کی ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب آپ اس طرح سے نہ روئیں، آپ کی یہ بے چینی اور آپ کا یہ رونا ہم لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، یقیناً فتح نصرت آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ یہ موقع، یہ بات اس بات کو بتانے کی ہے کہ اگر ہم پہ کوئی بھی برا وقت آتا ہے، ہم پہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں، اس زمانے کے لوگوں پہ جب کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جا نماز پہ بیٹھ کے ہی اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے اور ان کی حاجت پوری ہوتی تھی۔ لیکن آج جب ہم 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھتے تو 2 رکعت نفل پڑھنے کی ہمیں کہاں یاد آئے گی اور کہاں ہمیں فرصت ہوگی؟ یہ نصیحت کی باتیں ہیں، میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں ان کو بتانے کے لیے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد کا ایک ایسا وقت آتا ہے جب جنگ احد کا موقع آتا ہے۔ جنگ احد میں جب معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں مشرک آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو انداز ان کا تھا کہ سوجھ بوجھ کا جو نظریہ تھا، اس کے تحت احد کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ عبداللہ ابن جبیران کے تحت 50 تیر اندازوں کو مقرر کرتے ہیں، اور ان 50 تیر اندازوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ نیچے کی لڑائی کو تم جب اوپر سے دیکھو گے تو ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، کچھ بھی ہمارا حال نیچے ہو رہا ہو، جب تک ہم حکم نہ دیں تم پہاڑی سے نیچے نہ اترنا۔ وہ صحابہ اکرام جن کے لیے تصدیق کر دی گئی تھی کہ یہ جنتی ہیں، زندگی میں ہی جن کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، لیکن یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ آج کا مسلمان کس قدر برائیوں میں مبتلا ہے، کس قدر نافرمانیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مشکل پریشانی اور کوئی پکڑ اللہ کی طرف سے ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ وہ صحابہ اکرام جن کے لیے تصدیق کر دی گئی تھی کہ یہ تو جنتی ہیں، وہ ذرا سی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 50 تیر انداز جو وہاں پر مقرر کیے گئے تھے، جب وہ اوپر سے دیکھتے ہیں کہ نیچے کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، دشمن منہ پھیر کے بھاگ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم پہاڑی سے نہ اترنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ 50 تیر انداز یہ دیکھتے ہیں کہ نیچے فتح حاصل ہو رہی ہے، دشمن منہ پھیر کے بھاگ رہا ہے، تو وہ اس پہاڑی سے اترنے لگے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، 200 سواروں کا لشکر لے کر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، اور اس وقت تقریباً 72 صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں، جو آج مدینہ منورہ میں شہدائے احد کی ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی جس نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے باپ، چچا اور بھائی کے مر جانے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ جب کبھی بھی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو میں ان کا کلیجہ چباؤں گی، وہ ہندا اس بھیڑ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاشوں کے بیچ میں جا کے کس طریقے سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، ان کا کلیجہ نکال کے چباتی ہے۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے بتائی کہ آج کے دور میں مسلمان کی اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے تو ہم فوراً دل میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم فلاں شخص کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے بات نہیں کریں گے، چاہے وہ میرا دوست ہو، رشتہ دار ہو، کاروباری ملنے والا ہو۔ لیکن ایک لمحے میں یہ فیصلہ آج کے دور میں لے لیا جاتا ہے کہ اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی یا اس نے مجھے کچھ کہا یا اس سے میرا دل نہیں بھرا تو اب زندگی بھر کے لیے قطع تعلق، اب ہم تو اسے معاف ہی نہیں کریں گے، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن میں نے ہندا کا واقعہ آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مشرکین نے مکہ کو معافی دے دی گئی تھی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندا کو جس نے آپ کے سگے چچا اور چہیتے چچا کے مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد ان کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے معاف کیا کہ ہندا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن کبھی میری نظر کے سامنے نہ پڑنا، میں جب تجھے دیکھوں گا اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ یہاں سے ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کو بھی دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، ہم کو دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی مصلحت کے تحت، کسی بات کے تحت ہماری کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے دوسرے ہی دن اس کو معاف کر دینا چاہیے، اسی دن اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ الگ الگ موقع تھے، الگ الگ واقعات ہیں جو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے اس میں نصیحت ملتی رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب میرے خیال سے ایک ایسی جماعت تھی صحابہ اکرام کی کہ جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل تھا کہ اس میں افضل و اعلیٰ کون ہے، ایک سے ایک برگزیدہ اللہ کے بندے وہاں پہ موجود تھے، ایک سے ایک صحابہ اکرام موجود تھے، لیکن ہمارے اس مذہب میں رنگ اور روپ
یا ذات چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر حرم کعبہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ چڑھ کر اس کی چھت سے کھڑے ہو کے اذان دینے کے لیے حکم ہوتا ہے حضرت بلال کو. یہ حضرت بلال وہی ہیں جن کو اسی مکے میں ننگے بدن تپتی ہوئی ریت پر کھینچا جاتا تھا. ایسی ریت جہاں پر اگر دانا گرے تو بھن جائے, وہاں پر ان کو کھینچا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ نعرہ لگا اول الحول کا. وہ حضرت بلال آج فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی دیوار پہ چڑھ کر اللہ اکبر کی صدا لگا رہے ہیں. یہ صرف لا الہ الا اللہ کی برکت. ہمیں اس سے نصیحت لینی چاہیے. ہم اس لیے کٹ کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کا جو سلسلہ ہے تو عام طور پہ تو یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں سنائی دے تو نماز کے لیے چل دینا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 63 سالہ زندگی میں ہر وہ چیز امت مسلمہ کو کر کے دکھا دی کہ جس سے قیامت تک کسی چیز کا ملال نہ رہ جائے کہ یہ مسئلہ سامنے آیا ہے تو ہم کیسے کریں. جنگ خندق کا جب موقع آیا, جب یہ پتا چلا کہ اب مشرکین مکہ بڑی تعداد میں حملہ کرنے والے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 فٹ گہری 20 میل لمبی خندق ہو دی جائے اور اس خندق سے جنگ شروع ہونا تھی. میں اصلی بات پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت جنگ خندق شروع ہوئی ہے, مشرکین مکہ کا لشکر اتنا بڑے پیمانے پہ تھا کہ وہ چاروں طرف سے پل پڑا مسلمانوں پہ. تیروں کی بارش ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے بوندیں برس رہی ہوں. بجلیاں چمکنے والی انداز میں جو نظارے ہوتے ہیں ویسے تلواریں چمک رہی تھیں. ظہر کا وقت آیا گزر گیا, عصر کا وقت آیا گزر گیا, صحابہ کرام اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے, اللہ کے رسول مورچہ چھوڑ نہیں سکتے, جنگ چل رہی ہے, بہت زور دے کے چل رہی ہے. ظہر کا وقت آیا نکل گیا, عصر کا وقت آیا نکل گیا, اور مغرب کا وقت آیا اور وہ بھی وقت نکل گیا. اب شام کا دھندلکا بڑھا اور رات کی تاریکی شروع ہوئی اور جنگ کا ہمہمہ بند ہوا. جب جنگ کا ہمہمہ بند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے اذان کے لیے کہا, اور ایک اذان اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ ظہر, عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھی گئیں. یہاں سے امت مسلمہ کو یہ پتا چل گیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو اسے قضا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور 63 سال کی عمر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تب آپ حجۃ الوداع کے لیے نکلتے ہیں. جب آپ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ شریف کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں تمام قبیلے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آہستہ آہستہ آپ سے آ کے مل جاتے ہیں, اور تقریباً جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہیں تو تقریباً الگ الگ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1,40,000 مسلمان وہاں پر تھے. یعنی 23 سال پہلے جب نبوت کا اعلان ہوا تھا تو روح زمین پر آپ تنہا شخص تھے جو کلمہ گو تھے, اور 23 سال کی محنت اور مشقت کے بعد اللہ کے پیام کو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یعنی وہ آواز حق جو دل سے نکلتی تھی اور دل پہ اثر ہوتی تھی, اس کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ تقریباً 1,44,000 وہاں پر لوگ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ اکرام سمجھے کہ شاید اللہ کے رسول اس دن کا, اس جگہ کا اور اس شہر کا کوئی نیا نام رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف بتانے کا ایک طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ دن محترم ہے, جس طریقے سے یہ مہینہ محترم ہے, جس طریقے سے یہ شہر محترم ہے, اسی طرح مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کا خون محترم ہے. خبردار میرے بات ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا. عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو. جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں. اس خطبے کو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بھر آئیں. لوگوں نے پوچھا کہ اس کو سننے کے بعد رونے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جانتا تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے پیام کی ایک ایک بات مسلمانوں تک پہنچا دی. یعنی اب وہ وقت نزدیک آنے والا ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرمانے
63 سال کی عمر تقریباً ہو رہی تھی. آپ نے 63 سال کی عمر میں حج کیا اور حج کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، ربیع الاول کی 5 تاریخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنا شروع ہوتی ہے. آپ کے سر میں شدت کا درد ہوتا ہے، بخار کی تپش ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے سرہانے ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوتا ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈال کے چہرے مبارک پہ بار بار اس پانی کو لگاتے کہ بخار کی جو تپش ہے اس میں کچھ راحت مل جائے. 7 تاریخ کو آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے الگ الگ 7 کنووں سے 7 مشق پانی جمع کیا جائے جس سے میں غسل کروں گا. آج کے دور میں بھی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بخار کی تیزی زیادہ ہو تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے یا تو نہا لیا جائے یا ٹھنڈے پانی سے بدن کو پوچھا لگایا جائے جس سے کہ بخار کی تپش کم ہو جائے. لیکن 1400 سال پہلے آج کی سائنس جو کر رہی ہے، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا. 7 تاریخ کو یہ ہونے کے بعد 8 تاریخ کو آپ حضرت فضل کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں تو زور سے آواز لگا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو، اگر تم میں سے کسی کا میں کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو. اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں لوٹ جاتے ہیں. شدت سے آپ کی بیماری زور پکڑتی ہے، شدت سے سر میں درد ہوتا ہے اور بخار کی تپش ہوتی ہے، اور مغرب کے یا عشاء کے وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، میں حجرے میں ہی نماز پڑھ لوں. ادھر نماز شروع ہو جاتی ہے، ادھر دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح پھر ہم مسجد نبوی میں جا کے نماز ادا کریں. جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے دروازے سے اندر پاؤں رکھتے ہیں تو صحابہ اکرام یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اور نماز کے دوران ہی جگہ بنا دی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ امام کے نزدیک پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیتے ہیں، یہیں سے نماز ادا کرو. یہ صرف بتانے کا مقصد یہاں پر ہمارا اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پتا چل جائے کہ افضل ترین شخصیت اپنے سے کم افضل کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جو بہت قابل ہے، جس کی بڑی سی داڑھی ہے، جو بالکل 5 وقتہ نمازی ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیک انسان ہے، صرف امامت وہی کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کو دکھانا تھا کہ اللہ کے رسول جیسی عظیم ترین شخصیت اپنے سے کم کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہی ہے. 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو وہ وقت آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت شدت پکڑتی ہے، اور آخر وہ وقت نزدیک آتا ہے جب 12 ربیع الاول کو رفیق اعلیٰ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کہ آپ دنیا سے پردہ فرما دیں. کچھ نہ پوچھیے کہ کیا وقت اس وقت مسلمانوں پہ آیا تھا. ارے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن باقی نہ رہا. صحابہ اکرام اب محلے میں کتاب و حکمت کی باتیں کبھی نہ سن سکیں گے. ہائے کیا لذت تھی کہ چھن گئی، کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی. ابو رافع کے آقا نہیں رہے، انس بن مالک اب کس کی خدمت کریں گے. حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی، حضرت فاطمہ یتیم ہو گئی. باقی رہنے والی بات، باقی رہنے والی ذات صرف وہی ہے، اللہ باقی من کل فانی. اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت صحابہ اکرام پہ 3 طرح کی کیفیت دیکھنے کو ملی. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مسائل کو نمٹاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں. اور صحابہ اکرام ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں سے پردہ خاک کیے جائیں گے؟ کیا ان کو مکے کے قبرستان جنت المالا میں لے جایا جائے گا یا ان کو مدینے میں جنت البقیع میں لے جایا جائے گا؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر جس جگہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اسی جگہ امانتاً قیامت تک زمین کے سینے میں آرام کرتے ہیں. لہٰذا یہ شرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کو ہے کہ اللہ کے رسول یہیں سپرد خاک ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی وصیت کر دی تھی کہ کون آپ کو غسل کرائے گا. آپ نے پہلے سے ہی وصیت کر دی تھی کہ کون آپ کو کفن پہنائے گا اور کون آپ کی قبر کھودے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظام کرتے. ابو طلحہ انصاری
اور ابو عبیدہ ابن جراح، یہ دو لوگوں کے نام کہے گئے تھے قبر کھودنے کے لیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھے، لہذا یہ ابو طلحہ انصاری کی قسمت میں تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی۔ غسل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل نے دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کرتا نہیں اتارا گیا، جو کرتا آپ پہنے تھے وہ پہنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلایا گیا، اور اس کے بعد 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا گیا۔ یہ موقع تھا کہ صحابہ اکرام پر ایک عجیب سا وقت آیا تھا۔ ایک دوسرا رخ تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مسجد نبوی کے صحن میں تلوار لیے ادھر سے ادھر دراتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خبردار میرے سامنے کوئی اس بات کا ذکر نہ کرے کہ اللہ کا رسول دنیا سے پردہ فرما چکا ہے، یہ بات میں سن نہیں سکتا، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جتنی محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے وہ اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ موقع پر صحابہ اکرام کی ایک تیسری کیفیت دیکھنے کو ملی۔ مسجد نبوی کے صحن میں خاموش ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، خاموش ہیں، چپ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں ہیں، فضا میں گھورے جا رہے ہیں، گزرے ہوئے وقت کا ایک ایک لمحہ ان کے نظر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کھو دیا ہے، کہاں کھو گئے ہیں، کیسے گمسم انداز میں بیٹھے ہیں۔ ایسے میں ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، بے ارادہ مسجد نبوی کی اس دیوار کی طرف چل دیتے ہیں جہاں سے وہ اذان دیا کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ مسجد نبوی کی دیوار پہ کھڑے ہو کے اذان کے کلمات شروع کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ان کی زبان سے نکلتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، پلٹ کے اس رخ دیکھتے ہیں جہاں ہمیشہ دیکھا کرتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اس رخ جہاں سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آج اللہ کا رسول وہاں نہیں ہے، آج آمینہ کا جگر گوشہ وہاں نہیں، آج صاحب تاج بالمعراج بالبراق کو بلال حبشی کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ بلال حبشی کا ہاتھ گر جاتا ہے، وہ خود دیوار مسجد نبوی سے گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا، مسلمانوں سے ارشاد فرمایا نماز کی پابندی کرو، کتاب ہدایت جو قرآن مجید تمہیں دیا گیا ہے اس کے احکام پر عمل پیرا ہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کی عادت ڈالو، انبا پروری کرنا سیکھو، ان اللہ مع صابرین پہ یقین کرو۔ کیا ان میں سے کوئی بات آج ہمیں یاد ہے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اس حد تک ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی سے پوچھنے یا کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ بھی بیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا میں نے مختصر انداز میں کیا، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ایک نصیحت کے لیے تھا، ایک ہدایت کے لیے تھا، اور اس پیغام کو پیغام حق کے نام سے آپ تک پہنچانے کے لیے میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ اگر ان احکاموں پہ چل کے ہم میں سے کسی نے بھی اس پہ عمل کر لیا، شاید آپ کی اور ہماری مقصد ہو گیا۔ اس پورے بیان کے بیچ اگر ہماری طرف سے کوئی بات غلط نکلی ہو، کوئی لفظ ایسا ہو جس میں کوئی گستاخی ہو، میں آپ سے یہ معافی چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ آپ بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اس کے لیے معاف کر دیں گے۔ اس سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔